أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خوب، موضوع گفتگو تھا کہ قیامت میں اللہ کن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کے سلسلے میں قیامت کے دن انسانوں سے بازرسی ہوگی، سوال و جواب ہوگا، پوچھا جائے گا. تو بہت ساری باتیں اس ضمن میں ہوئی. کسی نے کہا کہ تمام نعمتوں کے بارے میں، کسی نے کہا کہ جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں. ان روایات کے مطابق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت، ان کی امامت کے سلسلے میں، خاندان اہل بیت کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا. حقیقت یہی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کائنات کے لیے نعمتوں میں عظیم مرتبہ رکھتے ہیں. ان سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے. دوسری نعمتیں اسی نعمت عظمیٰ کا صدقہ ہے، وسیلہ ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، یا پھر حدیث قصہ پڑھتے ہیں آپ، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا الشمس مضیہ. یہ تمام چیزیں شاہد ہیں اس بات کی کہ کائنات خلق ہوئی ہے ان عظیم نعمتوں کے صدقے میں، طفیل میں. اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں. اور پھر اللہ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے درجات ہیں، نعمتوں کی مراحل ہیں. ساری نعمتیں ایک جیسی نہیں ہیں. نعمتیں اہمیت اور قدر و قیمت کے اعتبار سے فرق کرتی ہیں. اللہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے لگے، کیا کھایا، کیا پیا، کیا اوڑھا، کیا پہنا، تو پھر قیامت والے دن حساب و کتاب بڑا لمبا ہو جائے گا اور دیر تک ٹھہرنا پڑے گا. اللہ حقیقت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ جن نعمتوں کی اہمیت، قدر و قیمت زیادہ ہے. بڑی نعمتوں کے برابر میں، بڑی نعمتوں کے مقابلے میں انسان کی مسئولیت بھی بڑی ہے. تو بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں انسان سوال کرے گا. اور پھر نعمت کا ایک وسیع معنی ہے جس میں تمام چیزیں شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے تمام چیزوں کے بارے میں بھی پوچھے. باہر صورت پڑھنا یہاں سے کہ چگونه ممکن است از این نعمتها سوال نشود. یہ کیسے ہو سکتا ہے ان نعمتیں عطا کرنے والا ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہ کرے. در حالی کی سرمایہ ہائے بزرگی ہستند. یہ بڑی نعمتیں ہیں. انسان کا سب سے بڑا سرمایہ یہ عظیم نعمتیں ہیں، یہ بڑی نعمتیں ہیں. یہ گفتگو بڑی ہی طولانی ہے، بڑی ہی مفصل ہے. آپ جائیے روایات دیکھیے مولانا، آیات اور روایات دیکھیے کہ آیات اور روایات میں قیامت میں ہونے والے سوالوں کے سلسلے میں آیتوں میں، روایتوں میں کیا ذکر ہوا ہے. یہ ایک مفصل بحث ہے. اب چونکہ اگر تفصیل کے ساتھ یہاں پہ سب کچھ بیان کرنے لگیں گے تو ایک مستقل کتاب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا اور آخر میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے جو بڑی نعمتیں دی ہیں اپنے بندوں کو، جو عظیم نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں، اللہ ان بڑی اور با اہمیت اور عظیم نعمتوں کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرے گا. یہی تو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ در اختیار بشر قرار دادے شدے، جو اللہ نے انسانوں کے اختیار میں دیا ہے. اب جو چیزیں اللہ نے
باارزش بنائی ہے، با اہمیت بنائی ہے، قدر و قیمت والی بنائی ہے، اور اسے مفت و مجانی انسانوں کے اختیار میں دے دیا ہے، تو کیا سوال کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا؟ سوال نہیں کرے گا، یقینی طور پر وہ سوال کرے گا۔ وباید از ہر کدام دقیقاً قدردانی کنند، ہم انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر سمجھیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کریں، چاہے شکر لسانی اور زبانی ہو، چاہے شکر عملی اور قلبی ہو، ہر طریقے کا شکر۔ شکر عملی میں ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے ان کے موارد میں خرچ کریں، استعمال کریں۔ یعنی اللہ نے جو نعمت جس لیے بنائی ہے، خلق کی ہے، جو اس کے موارد استعمال ہیں، موارد استفادہ ہیں، انہی موارد میں ان کا استعمال کیا جائے، اسے خرچ کیا جائے۔ بچے گونے ممکن از ان نعمتہا سوال نہ شوال، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے؟ در حالی کی سرمایہ بزرگی ہستن، جبکہ یہ با اہمیت اور با قدر و قیمت جو نعمتیں ہیں، یہ بڑا سرمایہ ہے، بڑی دولت ہے کہ در اختیار بشر قرار دادے شدے، کہ جو بشر اور انسان کے اختیار میں دی گئی ہیں۔ وباید از ہر کدام، اور ضروری ہے کہ ہر نعمت، ہر دی گئی، ہر ملنے والی نعمت کا دقیقاً قدر دانی کنند، اس کی باریک بینی کے ساتھ قدر دانی کی جائے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ وشکر آن را بجا آورند، اور اس کے شکر کو ادا کیا جائے، اس کا شکر بجائے لایا جائے۔ ودر موارد خود مصرف کنند، اور ان کے موارد میں مصرف کیا جائے۔ تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالی قیامت میں اہم نعمتوں کے بارے میں یقینی طور پر سوال کرے گا، اور نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی قدر کو سمجھے، اس کا شکر ادا کرے، اس کے صحیح موارد میں استعمال کرے۔ خداوندہ نعمتہائے بی پایانت، مخصوصاً نعمت ایمان و ولایت را برما مستدام دار۔ خداوندہ یعنی پروردگار، نعمتہائے بے پایانت، اپنی ختم نہ ہونے والی نعمتوں، خاص طور سے نعمت ایمان اور نعمت ولایت کو ہمارے لیے جاوید اور ثابت قرار دے۔ پروردگار توفیق ادائے حق ان ہمیں نعمت را بما مرحمت فرما۔ خدایا ان تمام نعمتوں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرما۔ بار الہ بر ان نعمتہائے بزرگ بے افسا، ان عظیم اور بڑی نعمتوں میں اضافہ فرما۔ بآنہا ہرگز ازما سلب مکن، اور ان نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ پایان سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر بھی بحمداللہ تمام ہو گئی۔ اب سورہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور چھوٹا سورہ ہے، جو عام طور سے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس سورہ کو بھی اور اس سورہ کی تفسیر کو بھی ایک مرتبہ مرور کیا جائے اور پڑھا جائے۔ سورہ والعصر، این سورہ در مکہ نازل شدے و دارائے 3 آیے است۔ سورہ والعصر مکہ میں نازل ہوا ہے، یہ مکی سوروں میں سے ہے، اور اس سورہ میں کل 3 آیتیں ہیں۔ محتوی و فضیلت سورہ والعصر، اس سورہ میں جو عناوین
جو موضوعات جو مطالب ذکر ہوئے ہیں اور اس سورہ کی تلاوت کی جو فضیلت ہے وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں. معروف این است که این سوره در مکه نازل شده هرچند بعضی احتمال مدنی بودن آن را نیز داده اند. یعنی کہ جو چیز علماء اور مفسرین کے درمیان مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے. پس مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ مولانا اختلافی ہے، علماء اور مفسرین کے درمیان اختلاف، لیکن شہرت کس کی ہے؟ اس کے مکی ہونے کی ہے. اکثر علماء و مفسرین نے اس سورہ کو مکی کہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے مدنی ہونے کا احتمال بھی دیا ہے. دلیل کیا ہے اس کے مکی ہونے کی؟ شہرت کیوں ملی ہے مکی ہونے کی؟ اس سورہ کا مختصر ہونا ہے. کیا مولانا؟ اس سورہ کا مختصر ہونا اور لحن دو چیزیں ہیں. جہاں سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے معیار اور میزان بیان کیا گیا ہے، وہیں مولانا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو سورہ مختصر ہے، جو سورہ چھوٹے ہیں، وہ مکے میں نازل ہوئے. دوسرے وہ سورہ کے جن سوروں میں قسمیں کھائی گئی ہیں مولانا، جن سوروں کا لحن و لہجہ قسم والا ہے، وہ بھی زیادہ تر مکے میں ہی نازل ہوئے ہیں. تو اس سورہ کے مکی ہونے کی شہرت دو وجہوں سے، ایک سورہ کا مختصر ہونا، دوسرے اس سورہ کا لحن و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ مکی ہے. معروف این است کہ ان سورہ در مکے نازل شدے، مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے. ہر چند بازی احتمال مدنی بودن آن را نیز داده اند، اگرچہ بعض علماء نے اس سورہ کے مدنی ہونے کا بھی احتمال دیا ہے. یہ احتمال ہے. مقاطع کوتاہ آیات سورہ، سورہ کی آیتوں کا مختصر اور چھوٹا ہونا. والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے نا؟ اس سورہ کی آیت کا مختصر اور چھوٹا ہونا. واللحن آن، اور اس سورہ کا جو لحن ہے، جو لہجہ ہے، یہ شاہد مکی بودن آنس، وہ اس سورہ کے مکی ہونے کے گواہ ہے، شاہد ہیں، قرینہ ہے. اس سورہ کے آیتوں کا مختصر ہونا اور اس سورہ کا لحن و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. بہرحال جامعیت ان سورہ بحد اس کی بگفتے بعضی از مفسران، تمام علوم و مقاصد قرآن در ان سورہ خلاصے شدہ است. بہرحال مکی اور مدنی ہونے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. اس سورہ کا کمال اور اس سورہ کی جامعیت اس حد تک ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ تمام علوم اور قرآن کے تمام مقاصد اس سورہ میں خلاصے کر دیے گئے ہیں. یعنی خلاصہ ہے یہ علوم قرآنی کا، معارف قرآنی کا اور قرآن کے مقاصد کا. سورہ والعصر معارف و معالم قرآنی اور مقاصد قرآنی کا خلاصہ ہے. پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسی کا نچوڑ سورہ والعصر ہے. بہرحال جامعیت ان سورہ، اس سورہ کی جامعیت، اس سورہ کا کمال بحد اس کی جامعیت اس قدر ہے کہ بے گفتے بعضی از مفسران، کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق تمام علوم و مقاصد قرآن، قرآن کے تمام مقاصد، تمام معارف و علوم در ان سورہ، اس سورہ میں خلاصے شدہ است، خلاصہ کر دیا گیا ہے.
وبعبارت دیگر ان سورہ در عین کوتاہ بودن برنامه کاملی برای سعادت انسان تنظیم و ارائه نموده است. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں مولانا کہ باوجود کہ یہ سورہ بڑا مختصر ہے، یہ سورہ بڑا چھوٹا ہے، لیکن انسان کی سعادت کے لیے اس میں جامع اور کامل نمونوں کو پیش کیا گیا ہے، تنظیم کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ ایک انسان کس طریقے سے سعادت مند ہو سکتا ہے، ایک انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، سعادت مندی اور کامیابی کے جامع برنامے اس سورہ کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ جو انسان سعادت مند ہونا چاہتا ہے، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اس سورہ کے برنامے کو، اس سورہ کے پیغامات کو، اس سورہ کے دستورات کو دیکھے، اس پر عمل کرے۔ اس سورہ کے اندر انسان کی کامیابی کا جو جامع اور کامل معیار بیان کیا گیا ہے، برنامہ جو پیش کیا گیا ہے مولانا، اس سے بہتر، اس سے جامع اور اس سے کامل کسی اور سورہ میں انسان کی سعادت مندی کا برنامہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اختصار کے باوجود انسان کی سعادت کا ایک مکمل برنامہ اس سورہ میں سمویا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ وہ بعبارت دیگر، دوسرے لفظوں میں ان سورہ در عین کوتاہ بودن، یہ سورہ باوجود کہ مختصر ہے، کوتاہ ہے، برنامہ جامع و کاملی، ایک جامع اور کامل برنامہ برائے سعادت انسان، انسان کی سعادت اور کامیابی کے لیے تنظیم و ارائے نمودہ است، تنظیم کیا گیا ہے اور پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک، چلیں یہاں تک رہنے دے، اب کل انشاءاللہ نخست السوگند پرمانہ بعصر شروع شود، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔